السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیکشن وہ ادویات جس میں جراثیم نہیں ہوں، جراثیم سے پاک ہو، یا جراثیم صفر سے بھی کم ہو، جراثیم نہ ہو، یعنی کہ اسٹرائل پروڈکٹس جو ڈائریکٹلی آپ کے بلڈ میں جا رہی ہوں، خون میں جا رہی ہوں، یا آپ کی آنکھ میں جا رہی ہوں، یا آپ کی اسکن پہ یعنی جلد پہ جو بروکن ہے اس میں جا رہی ہوں، یا ایسا کوئی میڈیکل ڈیوائس آپ کی باڈی کے اندر جا رہا ہو جو کہ آپ کی باڈی میں رہے گا۔ یقیناً جب وہ ایسی چیز جو باڈی کے اندر سائڈ میں جا رہی ہو اور اس میں جراثیم ساتھ چلے جائیں، کسی بھی آلودگی کے نتیجے میں بننے کے دوران یا مٹیریل کیری کرنے کے ساتھ، تو جراثیم چیلنج بن جائیں گے اس جسم کے لیے جو بیمار ہے، اور یقیناً وہ انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں، اور انفیکشن جان لینے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ پروڈکٹ جو براہ راست باڈی کے اندر جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم اسٹائل بناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بچوں کی کا اوون اورل سسپینشن وہ بھی اسٹائل ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجیے ORS کو، تو اس کو بھی ہم اسٹائل رکھتے ہیں۔ خیر، دیکھتے ہیں آج ہمارا موضوع کہاں چلتا ہے۔ اسی موضوع کے حوالے سے جو سوال ہے جو ہمارے آرکائیو میں ہے، جس کو ہمیں جواب آج دینے کے لیے منتخب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جن صاحب نے سوال کیا ہے وہ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اس کمپنی میں ایسیپٹک ایریا ہے اور ان کی پروڈکٹ MPO میں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس پروڈکٹ کو کیونکہ وہ ٹیمپریچر سینسٹیو ہے تو وہ ایسیپٹک ایریا میں بنتی ہے، اور اس پروڈکٹ میں جو واٹر استعمال ہوتا ہے وہ وہی پروسیس ہوتا ہے، وہ اس میں ایز اے سالونٹ استعمال ہوتا ہے، اور وہ پروڈکٹ ان کی مارکیٹ میں آتی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ واٹر فار انجیکشن بھی ایز اے پروڈکٹ بنائیں، تو گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ ٹرمینل اسٹرلائزیشن کی فیسلٹی لگائیں الگ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایسیپٹکلی پروسیس کر رہے ہیں اس پروڈکٹ میں، اور اس میں ایز اے WFI ایز اے سالونٹ استعمال کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسی اپروچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی فیسلٹی میں بنا لیں۔ اب بتائیے، یہ بڑا پیچیدگی کا سوال ہے، اور یہ یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا کہ ہمارا سوال کیا ہے، لیکن میں آپ کو سوال کو بھی سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، اسی میں ویسا اس کو بھی کلیئر کیجیے کہ ٹرمینل اسٹرلائزیشن میں اور ایسیپٹک پروسیسنگ میں کیا فرق ہے۔ اچھا، یہ پورا موضوع کو دوبارہ ہم دہراتے ہیں، تاکہ پہلے بھی کئی بار اس موضوع پہ مختلف انداز سے بات کر چکے ہیں۔ دیکھیے جی، بعض کیمیکل یا بعض ڈرگ، اس کو آپ ہیٹ نہیں دے سکتے، ہیٹ دیں گے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بات طے ہے کہ جو ایسی پروڈکٹ جس نے انٹراوینس جانا ہے یا جس نے باڈی کے اندر ڈائریکٹ لگنا ہے، آئی ڈراپ جانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹائل ہونا چاہیے، یعنی اس میں جراثیم نہیں ہونے چاہیے، لیس دین زیرو ہونے چاہیے۔ تو اسٹائل کرے کیسے؟ ہیٹ دیں گے تو جراثیم بننے کے بجائے اس سے پہلے اس کا جو اصل ڈرگ ہے وہی خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی، اور وہ ہے ایسیپٹک مینوفیکچرنگ پروسیس۔ تو 2004 میں بڑا باقاعدہ ایک واضح گائیڈنس FDA نے جاری کر دی تھی، ایسیپٹک مینوفیکچرنگ پروسیس کی گائیڈ لائنس یا گائیڈنس ڈاکومنٹ وہ جاری تھا۔ تو کیسے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اور ایک ہے ٹرمینل اسٹرائزیشن۔ تو جب آپ ایمپیول میں بنا لیتے ہیں، میں پورا اس کا بنیادی تصور پہلے سامنے رکھ دوں تاکہ پتہ نہیں اپنا سوال اور جواب لوگ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ تو جب آپ ایمپیول میں کسی بھی دوا کو بنا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ایمپیول بن گیا، اب ایمپیول بند ہو گیا، اب اس میں ہوا باہر سے نہیں جا سکتی، باہر سے جراثیم نہیں جا سکتا۔ اب اس ایمپیول میں سے ٹیمپریچر میں سے گزارو اس ایمپیول کو۔ جب ہائی ٹیمپریچر ملے گا، یعنی کہ موائسٹ ہیٹ، تو موائسٹ ہیٹ میں جب ملے گا تو وہ مر جائے گا جراثیم۔ 121 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر 15 منٹ کے لیے رکھیے تو وہ مر جاتے ہیں تمام جراثیم۔ بہرحال آپ کو اپنا اسٹیلٹی ایشورنس لیول اور کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ کتنے میں جراثیم سارے مر جاتے ہیں، کتنے ٹیمپریچر میں اور کتنے ٹائم میں۔ اس کے علاوہ وہ ایک تھا ڈرائی ہیٹ۔ ڈرائی ہیٹ میں بہت زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ڈرائی ہیٹ سے بھی اسٹرائل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ریز سے بھی اسٹرائل کرتے ہیں، پھر کیمیکل ویپر سے بھی اسٹرائل ہوتا ہے، لیکن کیمیکل ویپر اندر تو نہیں جائے گا اگر ایمپیول بن گیا ہے تو۔ فلٹریشن سے بھی اسٹائل کیا جاتا ہے، لیکن فلٹریشن کیسے کریں، وہ تو ایمپیول میں بند ہو گیا۔ تو ایسی ڈرگ کو ہم ٹیمپریچر سے اسٹائل کرتے تھے، اور آٹوکلیو از دا ڈرگ آف میتھڈ آف چوائس، جس میں ہم موائسٹ ہیٹ دیتے ہیں، آٹوکلیو میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ پروڈکٹ جو ٹیمپریچر سینسٹیو نہیں ہے، ان کے لیے ہم یہ رسک نہیں لیتے اس کو ایسیپٹکلی بنایا جائے، ہم کہتے ہیں اس کو ٹرمینل اسٹرائزیشن میں بنائیے۔
اب جو انصاف کا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایسیپٹک ایریا کی میتھڈ وہ جگہ موجود ہے، پروڈکٹ ہے، جگہ ہے. تو وہاں پر ہم وہ پروڈکٹ بنا لیں، دوسری پروڈکٹ بنا لیں ٹرمینل اسٹرائزیشن کی. تو حرج کیا ہے؟ جی جناب حرج ہے. ٹرمینل اسٹرائزیشن کے اوپر جو کنٹرولس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اور اسٹرائل پروڈکٹ کے اوپر ایسیپٹک کے اوپر کنٹرولس ڈفرینٹ ہیں. ایسیپٹک کے کنٹرول زیادہ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمینل اسٹرائزیشن کی پروڈکٹ یہاں بنا لیں گے. تو ٹرمینل اسٹرائزیشن کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر جو انہیرنٹ بیکٹیریا یا مائکروبیل گروتھ ہے یا مائکروبس جو موجود ہیں وہ ایسیپٹک ایریا کو چیلنج کریں گے. اور ایک اور بات یہ تو ہو گیا آپ کا یہ پریکٹیکل چیلنج. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر پروڈکٹ ٹیمپریچر سے سینسٹیو نہیں ہے تو میتھڈ آف چوائس ہے کہ آپ اس کو اسٹائل کریں گے. دس از دا لا پوزیشن، دس از دا فنڈامنٹل ریگولیٹری پوزیشن اینڈ دس از دا ٹیکنیکل پوزیشن، دس از دا انڈرسٹینڈنگ. آپ رسک وہاں لیں گے جہاں پر یہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ملٹیپل طریقے سے مثلا جو ایمپیول آ رہا ہے خالی اس کو آپ یقیناً ڈیپارجنیٹ کرتے ہوں گے ڈرائی ہیٹ کے ساتھ. پھر اگر آپ فرض کر لیجیے کہ وائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ ربر اسٹاپر استعمال کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کو آپ آٹوکلیو کرتے ہوں گے 121 ڈگری سینٹی کے اوپر فار سرٹن ٹائم پیریڈ وچ از کوالیفائڈ کرتے ہوں گے اس کے لیے. پھر اگر فرض کر لیجیے کہ آپ اس میں سولوشن ڈال رہے ہیں تو سولوشن کو آپ 0.2 مائکرون سے پہلے 0.4 مائکرون سے 0.2 مائکرون سے فلٹر کرتے ہوں گے. پھر اس فلٹر پیپر کی پہلے بعد میں انٹیگریٹی چیک کرتے ہوں گے، اور ان سب کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں لا کے فل کرتے ہوں گے جہاں ایئر جو ہے وہ بڑا کنٹرول ہے، کرٹیکل زون ہے، وہاں پر جو ایئر کے پارٹیکلس ہیں وہ کنٹرول ہیں، ایئر کا فلو کنٹرول ہے، وہاں جراثیم نہیں ہے. پھر جو انسان اندر جا رہا ہے اس کو بھی آپ کلین کرتے ہوں گے، ڈس انفیکٹنٹ کرتے ہوں گے جو چیز جا رہی ہے، اور اس کے بعد انسان پورا پہنتا ہوگا تمام کپڑے. تو انٹروینشن تو بہت کم سے کم کرنا ہوتا ہوگا، جہاں انٹروینشن کر رہے ہوں گے وہ بھی خطرے میں ہوگا. تو اس لیے ایسیپٹک جو ہے وہ بڑا سینسٹیو سسٹم ہے. اس میں اگر ٹرمینل اسٹرائزیشن کے پروڈکٹ لے کے جائیں گے تو آپ ایسیپٹک انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں جس کو آپ نے کوالیفائی کیا ہوا ہے. اب جو سوال کی بیٹی آپ نے نکالی ہے نا وہ یہ کہ واٹر فار انجیکشن ایسیپٹک والی پروڈکٹ میں تو بن رہا ہے. اچھا اسی واٹر کو اگر ہم اکیلے کریں تو اس کو ٹرمینل اسٹرائزیشن میں کیوں نہ رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے آپ نے قانون کی اسپیڈ کو سمجھ لیں. قانون کی اسپیڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اگر ٹرمینل اسٹرائزیشن ہو سکتی ہے تو گو فار ٹرمینل اسٹرائزیشن. اینڈ ان ٹرمینل اسٹرائزیشن کنسیڈر آٹوکلیو اور موائسٹ ہیٹ ایز اے میتھڈ آف چوائس. اچھا اب جو قانونی پوزیشن تو یہ ہے، چونکہ ہمارے پاس ادھر جو WFI استعمال ہو رہا ہے وہ ایز اے ایکسیپینٹ استعمال ہو رہا ہے، ناٹ ایز اے ایکٹیو انگریڈینٹ. تو ہمارا موضوع وہاں پر وہ ہے ایکٹیو انگریڈینٹ. ایکٹیو انگریڈینٹ واٹر سے سینسٹیو ہے، وہ ہیٹ سے سینسٹیو ہے، اس لیے ایسیپٹک کی آپ کو پرمیشن ملی ہوئی ہے، ایسیپٹک قابل قبول ہے. لیکن یہاں پر WFI ایز اے ناٹ ایکسیپینٹ استعمال ہو رہا ہے، ایز اے مین انگریڈینٹ استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر رجسٹریشن ملی ہوئی ہے، جو آپ کو اتھرائز کیا ہوا ہے کہ آپ WFI مارکیٹ میں کمرشل اسکیل پہ بیچ سکتے ہیں. تو اٹ شوڈ بی سیف. تو اس کے لیے جو آپ اصول پکڑ لیجیے، اصول وہی ہے کہ اگر وہ واٹر ٹرمینل اسٹرائز ہو سکتا ہے تو اٹ مسٹ بی گون تھرو ٹرمینل اسٹرائزیشن. یہ ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ. تو اگر کسی کے پاس ایک ہی فیسلٹی ہے اور دونوں بنانا چاہتا ہے تو بھائی یہ ہر لحاظ سے غلط ہے اور بدنیتی ہے، الاؤڈ نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور آپ کو اگر پروڈکٹ ٹرمینل اسٹرائزیشن ہو سکتی ہے تو آپ ٹرمینل اسٹرائزیشن کریں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس نیا ایریا نہیں ہے، گو فار نیو ایریاز. اور ٹرمینل اسٹرائزیشن پہ یقیناً ہماری جو وہ ہے کنٹرولز ہیں وہ بہت ایسیپٹک ایریا کے مقابلے میں بہت کم ایکسپیکٹیشنز ہیں. وہاں کا کلاس ڈفرینٹ ہے کلیننس کی، اور یہاں کلیننس کی کلاس ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جراثیم کو ہم ہیٹ دے کے مار رہے ہوتے ہیں ٹرمینل اسٹرائزیشن کے اندر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرمینل اسٹرائزیشن آپ گندی جگہ پہ بنائیں. وہاں پہ بھی انوائرمنٹ، وہاں پہ بھی انوائرمنٹ کنٹرول ہوگا، ان کا بھی مٹیریل کنٹرول ہوگا، لیکن اس کے کنٹرول میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. اور یہاں پہ فلیکسیبلٹی بہت کم ہے. پتہ نہیں ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. خیر، آپ کے سوالات کا، آپ کے اعتماد کا بہت شکریہ.